مقبول بٹ شہید اسکوائر ڈڈیال میں اسیران وطن راجہ تنویر احمد اور سفیر کشمیری کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنا 27 روز سے جاری ہے، جس میں آزاد کشمیر بھر سے آزادی پسندوں کے قافلے اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ منتظمین دھرنا ناظم کشمیری راجہ سرفراز خواجہ سہیل اور شبیر چوہدری نے جموں کشمیر ٹی وی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک اسیران کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ جی، اس وقت میرے ساتھ جو کشمیری اسیر ہیں، کشمیری نژاد برطانوی صحافی راجہ تنویر احمد کے فرزند قطب الدین کشمیری موجود ہیں، اور وہ احتجاجی دھرنے میں اس وقت بیٹھے ہوئے میرے ساتھ۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ راجہ تنویر احمد کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جی، انہیں صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ مقبول بٹ کے نظریات کے ساتھ کھیل تھا جو جھنڈا یہاں پہ لگایا گیا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے ابو نے اسے اتارا۔ تو جب ان کے اپنے مزار میں انہی کے قاتلوں کا جھنڈا لگا جائے تو انہیں کیسے محسوس ہوگا؟ تو اس کی وجہ سے میرے ابو نے جھنڈا اتارا جو پاکستانی ایجنسیز پہ ناگوار گزرا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ابو کو گرفتار کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے۔ کیا بے حرمتی کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پروف بھی موجود تھا، اس کے باوجود بھی جج نے ہماری نہیں مانی۔ جی، تو آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگوں کو اپنے کے لیے لڑنا ہے، اپنوں کے لیے لڑنا ہے، اپنی قوم کو آزاد کروانا ہے تو میرے پاپا جیسا بنے اور ان کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ تو آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ میں بڑے ہو کے ضرور ایک فریڈم فائٹر بنوں گا ابو کی طرح۔ جی، یہ تھے جذبات راجہ تنویر احمد جو صحافی گرفتار ہیں اس وقت، تو ان کے فرزند قطب الدین کشمیری جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ کشمیر کی آزادی اور اس قوم کی شناخت کی خاطر وہ گرفتار ہیں۔ ان کا یہ اظہار تھا کہ میں بڑا ہو کر ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے میرا جو کردار بنتا ہے میں ادا کروں گا، اور انہوں نے پوری کشمیری قوم کے بچوں کے نام بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح میرے جذبات ہیں وہ ان کے بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم سب کی یہ شاخت جو ہے وہ بچ سکے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈڈیال آزاد کشمیر مقبول بٹ شہید اسکوائر میں، جہاں پر اہلیان ڈڈیال کی طرف سے ایک احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے جس کو آج 27 روز ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ احتجاجی دھرنے میں کچھ شرکا موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس احتجاجی دھرنے کا مقصد کیا ہے۔ جی سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ احتجاجی دھرنے کا بس یہی مقصد ہے کہ جو غیر قانونی سزا تنویر اور سفیر کو دی گئی ہے غیر قانونی پرچم کے ذریعے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی رہائی تک ہم دھرنا جاری رکھیں گے۔ جو انہیں غیر قانونی سزا دی گئی ہے ہم اس کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ قابض قوتیں وہ اپنا جھنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ یہ جو مقبول بٹ سکوائر ہے 13 اگست کو یہاں پر لگے ہوئے تھے، لبریشن فرنٹ کے پرچم لگے ہوئے تھے، وہ اتار کر 14 اگست کے لیے انہوں نے پرچم لگائے پاکستان کا پرچم۔ پاکستان کا پرچم یہاں لگانا یہی انتشار پسندی ہے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹر ہے یا کوئی بھی انتظامیہ ہے انہوں نے انتشار کی طرف لے جانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ ہم انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم نے پہلے دن سے ہی پرامن کام کیا ہے۔ تنویر صاحب نے بھی جھنڈا اتارا ہے، احتراماً طریقے سے اتار کر رکھا ہوا تھا۔ انتظامیہ کا کوئی بھی آدمی آئے ہم اس کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے بے حرمتی نہیں کی ہے، وہ تو ویڈیو بھی موجود ہے، اس میں ثابت ہوتا ہے بے حرمتی کس نے کی ہے۔ تو یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ بھی جبراً اس پر سزا سنائی گئی ہے تنویر اور سفیر پر، ہم اس کی سزا کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ادھر دھرنا لگایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس دھرنے کے دوران آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئی ہیں؟ آئے روز مشکلات آتی رہتی ہیں، یہاں آ کر تنگ کرتے ہیں، کبھی ایجنسیوں والے آتے ہیں کہ اٹھا لیے جائیں گے، بندے گم کر دیے جائیں گے، اور کبھی جو ہے نا طرح طرح کی یہاں آپ کر کو گولی چلا دے تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس نے اپنی جان دے دی ہے، ہم بھی سر لے کر آئے ہیں، لے لو تمہاری مرضی ہے، کیا مسئلہ ہے، جب تک ہماری آزادی نہیں ہوتی ہے ہم اسی طرح جانے پیش کرتے رہیں گے۔ کب تک یہ دھرنا آپ جاری رکھیں گے؟ انشاءاللہ جی یہ تنویر صاحب کی اور سفیر صاحب کی رہائی تک یہ دھرنا ہم جاری رکھیں گے۔
جی آپ بھی ایک بڑے ایکٹیو شخص ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ گل آخنا لگیا ہوں جڑا یہ شہید چوک ہے مغل باٹے نام بنایا گیا سی, یہ جڑا چوک ہے یہ بنیا خود اسپانسر کیا گیا سی. اس کو جو تنویر نہ واقع ہوا مطلب ہے سفیر نہ اصل چاہنے کو رائے جلد تو جلد رائے مل جانی ہے, اور جس جج نے یہ سزا دیتی ہے اور جج پر میں لڑن پہ ہوں کیونکہ اس نے بات سنیں سر, بات یہ ہے کہ یہ ایک عام چوک ہے, اس میں تو کوئی بھی جھنڈا کسی ملک کا لہرایا جا سکتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ غیر نہیں ہے. یہ جو کشمیر ہے یہ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے تو نہ ہی یہ چوک جھنڈا لائی سکنے تھا. مطلب ہے اگر کسی سرکاری عمارت میں لگے اصل اتاریا نہیں ہے, لیکن شیر مقبول چوک پر جب لگے جی وہ نہیں سی لانا چاہیے انہوں نے, اگر اتاریا گیا کوئی بے مٹی نہیں کی گئی. اصل اسی تحفظ رکھا بلدیہ الیکشن اپنے جھنڈا لے, لیکن انہیں بدقسمتی ہے کہ تنویر نے تشدد کیا, تنویر بہت بڑی ریاسی کی ہے. اصل اس کی مذمت کرنے سفیر تنویر فوراً راہ کیا جائے مطلب ہے. اور میں اس کمپین جی ایک فری کشمیر کمیٹی ایک کمپین ہے, اس میں میرے ساتھی یہ آخنا چاہیں کہ رمضان کے دوران موخر کیا جائے پروگرام, کیونکہ رمضان تو بعد دوبارہ مطلب کہ کمپین چلاؤ تو اچھی بات ہے, لیکن ہے کہ میں اخراج حقیقت پہ نہ انہیں دوستوں کی کہ جنہیں اتنا بہت بڑی کمپین چلائی ہے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. شہید کشمیر مقبول پھانسی نے پندرہ چومیا لیکن وہ ڈرے نہیں. امان اللہ خان ملک بدلی ہیں کتنے اور ڈرے نہیں ہے, تو اصل نہ بک رہے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. تو سفیر اور تنویر کی اخراج حقیقت پیش کرنے ہیں, اور ایک اچھے انسان اور انہوں سارا دل اتنا خوش ہوا کہ جنہوں جذبہ انہوں کی آزادی نہ آئے کہ وہ اندر اصل سلام انہیں پیش کرنے مطلب ہے. سر یہ جو اسکوائر بنایا گیا ہے کیا یہ انتظامیہ نے یا حکومت آزاد کشمیر نے بنایا ہے یا یہاں کی پبلک نے عوام نے بنایا ہے؟ یہ پبلک عوام نے بنایا ہے. برطانیہ بلوچستان برادر انہوں اسپانسر کیا سی مطلب ہے, تو عوام نے بنایا, بعد بلدیہ نے اپنے کنٹرول کیا ہے. لیکن یہ مطلب یہ نہیں بھائی بلدیہ اپنے کنٹرول کرتا ہے بھائی اس جو شہید مقبول نہیں بے امتی کی جائے یا مقبول شہید نہ زیادتی کی جائے یا جے کہہ لے ساتھی نے زیادتی کی اور ڈرایا جائے رہا, اس کو ڈرایا جائے رہا کہ جیسیاں ڈرائیاں لگی کہ تصا یہ ختم کرو دھرنا. اصل جب تک تنویر نے رائے نہیں ملی تو سفیر نے دھرنا ختم نہیں کرنا انشاءاللہ. جی آپ نے جیرا سے ایک وفد کی قیادت کی اور یہاں پر پہنچے ہیں, اس والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ ہماری تاریخ 73 برس ہو گئے ہیں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس طرف ہندوستان قابض ہو رہی, اس طرف جو ہے نا ہمارے پشتی بان انہوں نے ہر جگہ منافقتی کی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جیلیں, یہ قید و بند کی صحبتیں, یہ ہمارے لیے کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, یہ ایک طویل عرصہ ہے. ہمارے پاس بہت بڑی لمبی فہرست ہے. ہم جب اس عمل میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں. 25 سال جیل, مقبول بٹ کی پھانسی سے لے کر امان اللہ خان کی جیلیں, ان کے دوستوں کی جیلیں, 25 سال جیل, 22 سال جیل, 18 سال جیل, بہت بڑی لمبی فہرست ہے. تو اس سے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ تحریک کی آکسیجن ہوتی ہے. تو جتنے بھی یہ ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو اس سے ہماری تحریک اجاگر ہوگی انشاءاللہ. یہ جو دھرنا جاری ہے, ان دوستوں کی کاوش کو سلام پیش کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑی تحریک میں کنورٹ ہوگا. سر بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ, اس اسکوائر کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, وہاں سے نہیں اتارا گیا, تو یہاں سے آپ نے پاکستان کا جھنڈا ان لوگوں نے کیوں اتارا اور پھر اس کے اوپر آپ نے احتجاج بھی شروع کر دیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس تو مقبول چوک اس کے دو ہی جھنڈے لگے ہیں, ایک کشمیر کا جھنڈا سی, ایک جے کلم جھنڈا سی. شروع سے ہی 14 اگست جب پاکستان کا جھنڈا لایا, جے کل احتجاج کیا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہوتا. اس کے بعد بلدیہ والے 4 دن وعدہ کیا, 4 دن بعد اتاری کرتا مطلب ہے. میں بھیجا بلدیہ میں لڑنے بھیجتا ہوں, جب بلدیہ وعدہ کیا آپ 4 دن میں اتار دیں گے, انہوں نے اتارا نہیں ہے. سب سے بڑی منافقت یہ ہے نا, جھنڈا نہیں اتارا. اگر جھنڈا تنویر صاحب نے اتاریا اس کے بعد انہوں نے عزت اپنے سینے لائی رکھا پتہ جھنڈے کی کہ میں بلدیہ جھنڈا, انہیں جھنڈے کی بے امتی جہے بندے سفیر کی لپڑیا انہوں نے بے امتی کی ہے, جھنڈا تو توڑیا نہ ہے پاکستان نہ. تو اس وجہ انہوں تنویر نے بہت زیادتی کی ہے. کسی سرکاری مارتی پاکستان کا جھنڈا لگیا آلی لانا حق نہیں ہے, آئینی نہیں ہے, لیکن بے امتی اصل کوئی کی نہیں ہے. اتنا جہاں یہ سازش ہے, یہ جرسیاں جہاں سب کچھ کام کروائی رہے ہیں کہ جھنڈے لائے جائیں پاکستان نے, انتشار پھیلایا جائے. اصل انتشار نہ کرنا چاہتے, اصل چاہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہے یہ قابض کوتا اصل آزادی ملنی چاہیے مطلب ہے. کیا اس پہ آپ نے کچھ عوامی احتجاج وغیرہ یہاں پر ہوا ہے؟ بہت عوامی احتجاج ہوئے انشاءاللہ عوامی, اور رمضان کے بعد بہت بڑی تاریخ شروع ہو رہی ہے. سفیر کشمیر نے رائی واسطہ بھی پیمبر تو شروع ہو رہی ہے مطلب ہے. تو برطانیہ چی پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں باقاعدہ,
तो लॉकडाउन की वजह थोड़ा मसला बनते हैं बताने आखिर पे आप रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं रियासत जम्मू कश्मीरी ये पैगाम देना चाहूँ कि जितना दुनिया कश्मीरी है न, वो आपने एक शनाख्त कराएं, अपनी एक पहचान कराएं। बदकिस्मती है कि कश्मीर ने स्कूलों में बताया कश्मीर नहीं पढ़ाया जा रहा, उसी वजह नाल आज हर बच्चे की कश्मीर बारे पता नहीं है। मतलब है मैं इंतजार करना कि स्कूलों में बताया कश्मीर ये कायदा इस वजह नाल आया कि असा कश्मीरी नौजवान दसिया जाए। ये कायदा 2005 बनता तो पास आजाद में गवर्नमेंट बैन कर हुआ थी। ये दोबारा असा इंशाल्लाह इसकी रिन्यू कराया तो तकसीम कर ही रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों की अपील है कि यूथ के अगे अपनी पहचान करें, अपने वतन आज़ादी से काम करें। मतलब है जी, इनका ये कहना था कि सफ़ीर और राजा तनवीर ने यहाँ पर किसी भी परचम की तौहीन नहीं की। उन्होंने एक जो इंतज़ामिया की तरफ से लगाया गया था, बल्दिया की तरफ से पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था मकबूल बाट शहीद स्क्वायर पे, उसके इवज़ उन्होंने वो उतारा है और उसका अदब करके उन्होंने उतारा है। और इसके वो इवज़ यहाँ की जो मजिस्ट्रेट हैं या जो भी अदारे हैं उन्होंने उसको सज़ा दिया है। और हमारा ये जो एहतजाज है ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तनवीर और सफ़ीर रिहा नहीं हो जाते। और इन्होंने ये कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो अवाम है उसको चाहिए कि इस मौके पर अपनी शनाख्त बचाई जाए और जो हमारे अपनी तारीख है वो अपने बच्चों तक मुंतकिल की जाए। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, डडियाल, जम्मू कश्मीर।